أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات پھر ہم نے اگائے اس سے باغات وحب الحصید اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ بظاہر اس آیہ کریمہ میں بارش کا ذکر ہو رہا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی پڑ رہی، پھر باغات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور پھر دانے بھی، حبہ دانے کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت، اور فرمایا کہ فصل کاٹا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے۔ لیکن یہ سارا کچھ دیکھ کر ہم جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ہماری نظر وہاں تک محدود ہے کہ بارش ہوئی ہے، پانی کا بندوبست ہو گیا ہے، باغات کو پانی ملے گا تو اچھے ہوں گے، فصل ٹھیک ہو جائے گی، آ گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، کٹی گئی، کنی ہوئی ہے، انی ہوئی ہے، کنی آمدنی ہوگی اتنی، ہم اتنے اسی دائرے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں بڑی جامعیت ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے جو جس کا بیان فرمایا ہے، یہ سارا انسان کے مادی فائدوں کے لیے ہے کہ یہ جو اناج اللہ پاک اگاتا ہے تو اس سے بندے کی صحت کی سلامتی ہوتی ہے، بندے کی غذائیت پوری ہوتی ہے، پھر اس کی صحت سلامت رہتی ہے، اس کی زندگی کو بقا ملتی ہے، اس سے مادی بہت زیادہ فائدے۔ لیکن اس کے اندر ہی وہ جو مشرکین آخرت کا انکار کرتے تھے نا، پچھلی آیتوں میں ذکر آیا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ذرے ذرے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے، یہ بات ہماری عقل نہیں مانتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی زمین جس میں نمی نہیں رہتی، تم اس میں کوئی چیز اگا کے دکھاؤ، قدرت حل چلا لو، بی پالو، پانی نہ دیو، یہ کشائے ہوگی تو پھر گالے۔ اس زمین کو مردہ کہا گیا ہے جب اس میں نمی نہیں ہوتی، جب تک اس میں پانی کی تاثیر نہیں ہوتی، اس زمین کو میتتن مردہ کہا گیا۔ جب پانی ملتا ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین جو کہ اگانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو جس نے مردہ زمین کو اگانے کے قابل بنایا ہے، اس کو زندگی عطا کر دی ہے، اس میں یہ قدرت بھی ہے کہ وہ مردہ انسان کو زندہ کر دے۔ یہ آخرت کا تصور جو ہے نا، دوبارہ جی اٹھنے کا تصور بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے نازل فرمایا ہے نا مان مبارکن، وہ پانی برکت والا ہے، اس سے بندہ اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، اس میں اس پانی کے ذریعے طرح طرح کا اناج، پھل کتنے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے بھی ہوتے ہیں، یہ سارے اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ مختلف قسم کے باغ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، پھر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھر ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، یہ سارے اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کو استعمال کرے اور غور کرے تو خالق کو پالے، انہی چیزوں میں سے وہ مل جاتا ہے۔ بس اس کے ہونے کا یقین بندے کو جب آ جائے تو اس نے پا لیا، وہ عارف بن گیا، عارف باللہ بن گیا، جس کو اس کے ہونے کا یقین کہ ہر چیز میں جو بھرے ہوئے رنگ ہیں وہ سارے اسی کے رنگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ والنخل سابقات لہا طلع نضید، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے پھل سے گندے ہوئے ہوتے ہیں، رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ یہ کھجور کا بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے اندر بڑی خاصیت ہے۔ صبح ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو کھجور ہے نا یہ تمہاری پھوپھی ہے، اس کا ادب کیا کرو۔ آگے اسی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تو ان کے جسم سے جو مٹی بنی اس سے کھجور بنائی، یعنی کھجور کو بھی وہی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اس کا ادب کیا کرو، اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اناج کے ہر دانے میں مختلف بڑے فائدے ہیں، لیکن کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکات، بہت غذائیت اور بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ اگر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک پر جب لشکر گیا تو 2 لشکریوں کو ایک کھجور ملتی تھی، آدھی آدھی کر کے وہ ان کی غذائیت کو پورا کر دیتی تھی۔ جب انہوں نے بیان کیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضور پھر گزارا کس طرح ہوتا تھا، آدھی کھجور سے کیا بنتا ہے؟ وہ فرماتے تھے جب ہم کھا لیتے تھے اور ساتھ پانی پی لیتے تھے تو وہ آدھی کھجور پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ یعنی جیسے ہم سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں تو رات ہماری صحیح گزر جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح، یعنی اس قسم کی یہ بابرکت چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، اب آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اس پانی کے ساتھ یہ جو برکت والا پانی ہے اس سے ہم نے مردہ زمین کو زندگی عطا کی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح حشر کے دن بندوں کو ہم نکالیں گے زمین سے، جس طرح یہ ہر چیز ہم زمین سے نکال رہے ہیں تمہارے سامنے، گندم کو نکال رہے ہیں، جو کو نکال رہے ہیں، چنوں کو نکال رہے ہیں، ہر میوہ، ہر قسم کا اناج تمہارے سامنے یہ زمین سے نکال رہے ہیں، یہ بندے بھی اسی طرح زمین سے نکل آئیں کہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے۔ یہ کوئی ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے مزے بھی حاصل کرتے ہیں، ان پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں یہاں سے مل جاتی ہیں، اس کی قدرت کا مناظر یہاں سے مل جاتے ہیں، تو اسی سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق